جو لوگ انگلش گرامر میں ایکسپرٹ ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ انگلش گرامر میں ایکسپرٹ ہونے کے لیے آپ کا جو سفر شروع ہوگا وہ پارٹس آف اسپیچ سے شروع ہوگا. مدر آف انگلش گرامر are the parts of speech. You start learning parts of speech in English. پارٹس آف اسپیچ کو یاد رکھنے کے لیے ایک ورڈ آپ یاد کر لیں پاپا ونگ کا، جس سے تمام پارٹس آف اسپیچ آپ کے مائنڈ میں رہیں گے. یہ 9 ڈفرینٹ پارٹس آف اسپیچ ہے جو پاپا ونگ کا لفظ سے آپ دیکھ لیں. P for pronoun, A for adjective, P for preposition, A for adverb, and V for verb, I for interjection, N for noun, C for conjunction, A for article. یہ تمام پارٹس آف اسپیچ کا جو ہے سمجھنا اور ان سے آگے جو لیسن ہیں وہ ان پر کام کرنا آپ کو گرامر میں ایکسپرٹ کرے گا. مثلاً پروناؤن اگر آپ نے یاد کر لیا کہ پروناؤن کیا ہوتا ہے، کس طرح کے لفظ ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہیں، یہ جو 9 ہیں یہ پارٹس آف اسپیچ سے کیا مراد ہے، یہ تمام لفظوں کے نام ہیں. پروناؤن بھی ایک لفظوں کا نام ہے، ایڈجیکٹو خاص طرح کے لفظوں کا نام ہے، پریپوزیشن خاص طرح کے لفظوں کا نام ہے، ایڈورب کسے کہتے ہیں خاص طرح کے لفظ ہیں. تو یہ سب لفظوں کے نام ہیں جو گرامیرین نے رکھے ہیں. اب آپ نے یہاں سے یاد کرنا شروع کیا، اس کے بعد جب آپ کو یہ بیس سمجھ آ گئی تو پھر آگے آپ دوسرا کام یہ کریں گے کہ پروناؤن کی کتنی قسمیں ہیں، آگے پروناؤنس کی کتنی قسمیں ہیں. اگر ان کی آگے 8 ہیں، 10 ہیں، 11 قسمیں ہیں تو ان کی کوئی آگے بھی قسمیں ہیں یا نہیں. ایک بڑی سادہ سی مثال یوں سمجھ لیں، پروناؤن گھر کے دادا ابو ہیں اور ان کے آگے کتنے بچے ہیں. ان بچوں کی اگر شادی ہو گئی ہے تو آگے کتنے بچے ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں. تو بچوں سے مراد ہے ان کی قسمیں کتنی ہیں. جب آپ دادا ابو سے بات شروع کر کے پوتوں تک جائیں گے، نواسوں تک جائیں گے، یعنی ان کی قسمیں آگے پڑھتے جائیں گے، نوٹس بنا لیں گے، سمجھ جائیں گے، تو آپ کی مہارت آ جائے گی پارٹس آف اسپیچ پر. جب آپ پارٹس آف اسپیچ سمجھ گئے انگلش لینگویج میں تو آپ کی گرامر کی بیس انتہائی بہترین ہو جائے گی. اور پھر دوسری چیز جو آپ کو گرامر میں یاد کرنی ہے پارٹس آف اسپیچ کے ساتھ، وہ ہے ان ورڈز کی آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، ایڈجیکٹیوز اور ناؤن کی کیا ریلیشن شپ ہے، پریپوزیشن ایڈجیکٹیو کی کیا ہے، پروناؤن کی اور ناؤن کی کیا ہے، کس طرح کے کنجنکشن کے ساتھ کس طرح کا ایڈجیکٹیو، کس طرح کے ورب کے بعد کس طرح کا ایڈورب، ورب اور ایڈورب میں کیا ریلیشن ہے، کیا یہ اکٹھے آئیں گے، کون سا پہلے آئے گا، کون سا بعد میں آئے گا. یہ تمام ریلیشن شپ یوں مثال سمجھ لیں کہ آپ نے یہ لفظ یاد کر لیے، یہ سب پتہ لگ گئے کہ یہ 9 قسم کے لوگ ہیں. اب کون سا شخص کس کا دوست ہے، کس کے بیٹے کے ساتھ کس کے اچھے تعلق ہیں، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو آپس میں ریلیشن شپ جب آپ سیکھ جائیں گے تو آپ ماہر گرامر بن جائیں گے انگلش لینگویج میں.